अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, आज की 3 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास स्टोरी है अमीर तहरीक लबैक को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे ईरान पर इसराइल और अमेरिका का मुश्तरका हमला। और तीसरी बात करेंगे शहबाज शरीफ का जनाजा पढ़ना भी हराम है, उसका ईमान फारग हो चुका है, यह कहना है जलील शरकपुरी साहब का। ये 3 मौजूआत हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और मैं कमेंट्स का 100% रिप्लाई करता हूं। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं साबका अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। सज़ाएं सुनाने का जो सिलसिला है ये कोई नया नहीं है। तहरीक लबैक पाकिस्तान के काफ़ी कारकुनों को सज़ाएं सुनाई जा चुकी हैं। पीर ज़ैनुल हसन शाह साहब को भी सज़ा सुना दी गई थी पहले, और आज साबका अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान ज़िला शेखोपुरा अलामा ताहिर सैफी साहब को 10 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। ये वो हमारी अदालतें हैं, ये हमारा इंसाफ का निज़ाम है जो कि जितने भी दीनी रहनुमा और उलमाए कराम हैं जो कि दीन के नाम पर अपनी जानें कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करते, चुन चुन कर उनको सज़ाएं सुनाई जा रही हैं और उनको मंजर से हटाया जा रहा है, महज इसलिए कि अपनी बैरूनी आकाओं को खुश करने के लिए, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को खुश करने के लिए ये सारा जो है वो मकरू धंधा जो है वो पाकिस्तान में स्टार्ट किया जा चुका है, हुकूमत की तरफ से भी और अदालतों की तरफ से। अदालतें 27वीं आईनी तरमीम के तहत कोलैप्स कर चुकी हैं। ये मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि अदालतें हुकूमत के मातहत हैं। जिस तरह हुकूमत आर्डर देती है इस तरह अदालतें तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों को और तहरीक इंसाफ के कारकुनों को और उनके लीडरान को सजाएं सुनाती जा रही हैं। नाजरीन, अगली बात करते हैं ईरान पर इसराइल और अमेरिका का मुश्तरका हमला। बड़े दिनों से हालात बड़े सख्त खराब नजर आ रहे थे, डायलॉग भी चल रहे थे, लेकिन डायलॉग के इख्तिताम से पहले ही अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया है, जिस तरह के ये हमेशा करते रहते हैं। एक तरफ डायलॉग का खेल खेलते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम ममालिक पर हमला कर देते हैं। नाजरीन, इस वक्त पूरी दुनिया की जो आलमी ताकतें हैं यानी कि आलम कुफर है वो सब एक साइड पर है और 57 इस्लामी ममालिक में सिर्फ एक वाहिद मुसलमान मुल्क ईरान है जो कि सीना सपर करके, सीना खोल के अमेरिका के सामने डट के खड़ा हो गया है और आलमी ताकतों को और आलम कुफर को ललकार रहा है। यकीनन इस तरह की जुर्रत बड़े अरसे के बाद देखने में आई है। पहले सद्दाम हुसैन ने भी यही काम किया था और बिलाखिर सद्दाम हुसैन का क्या हुआ ये आप सब लोगों को पता है। अभी इस टाइम पर जो ईरान है इसको सरनगू करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन एक 85 साल शख्स, बूढ़ा शख्स खामनेई साहब जो कि डट के खड़ा हुआ है और उन्होंने अमेरिका को और इसराइल को ललकार दिया है और यही कहा है कि हम तुम्हारा जो है वो तुम्हें तबाह व बर्बाद कर देंगे अगर हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो। लेकिन अब मैली आंख से अमेरिका और इसराइल देख चुके हैं और ईरान पर हमला कर चुके हैं। इस टाइम पर ईरान के साथ कोई मुस्लिम मुल्क भी नहीं खड़ा हुआ। यकीनन ये एक अलमियत का मकाम है कि एक मुसलमान मुल्क जो है वो तन्ने तन्हा जो कि पिछले 15 से 20 साल से पाबंदियों का सामना कर रहा है और उसको तमाम इस्लामी ममालिक अकेला छोड़ रहे हैं और उसकी मदद नहीं कर रहे। यकीनन ये एक अलमिया का मकाम है क्योंकि बारी सबकी आनी है
شام کی باری بھی آ چکی ہے، یمن کی باری بھی آ چکی ہے، سوڈان کی باری بھی آ چکی ہے، اور عراق کی باری بھی آ چکی ہے۔ یقیناً اب باری ایران کی ہے۔ اصل میں ایران تو ایک بہانہ ہے، اصل ان کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں، اور یہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے امریکہ اور یورپ کو اور عالم کفر کو بہت بڑی تکلیف ہے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو عقل عطا فرمائے تاکہ یہ سوچیں اور سمجھیں کہ یہ حملہ ایران کے اوپر نہیں ہے، دراصل یہ پاکستان کے قریب ہونے کی کوشش ہے تاکہ یہ حملہ کر کے ایران میں حکومت اور رجیم چینج کریں، اور وہاں پر یہ اپنی مرضی کی حکومت لائیں اور اس کے بعد پاکستان کا رخ کریں۔ 3 دن پہلے ہی اسرائیل کا جو ظالم، اور میں کیا کہوں اس کو، اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے، اگر میں الفاظ ادا کروں گا تو یقیناً یوٹیوب مجھے وارننگ دے دے گا، اس لیے میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر رہا۔ 3 دن پہلے ہی اس نے کہا تھا کہ شیعہ اور جو سنی ہیں ان سے ہمیں بہت بڑی تکلیف ہے، اور ہم ان کا بندوبست کرنے جا رہے ہیں، اور وہ بندوبست اس نے کر دیا۔ شیعہ اور سنی ممالک کو اس نے آپس میں لڑا دیا ہے۔ یقیناً اسرائیل اور امریکہ نے جو حملہ کیا ایران کے اوپر، اس کے بعد ایران نے جوابی حملے کیے ہیں سعودیہ کے اندر جو امریکی اڈے تھے ان کے اوپر، اس کے علاوہ بحرین میں، اس کے علاوہ ابو ظہبی میں، اور جہاں جہاں بھی اس کے اڈے تھے امریکہ کے، ان اڈوں پر حملہ کیا ہے۔ ابھی وہ جو ملک ہیں اسلامی ملک، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہمارے اوپر حملہ ہے۔ بھئی آپ کے اوپر یہ حملہ کیسے ہے؟ ایران نے تو صرف امریکی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، تم لوگوں کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یا تو آپ اپنے ملک سے وہ اڈے خالی کروائیں، امریکہ کو وہاں سے نکالیں، پھر اگر آپ کے اوپر ایران حملہ کرتا ہے تو پھر آپ اپنے اوپر حملہ تصور کریں۔ لیکن کچھ ملکوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہمارے پاس دفاع کے لیے جواب کا حق محفوظ ہے، ہم کسی ٹائم بھی جواب دے سکتے ہیں ایران کو۔ یقیناً سنی ممالک اور ایک پوری دنیا میں واحد اہل تشیع ملک ہے ایران، جو کہ امریکہ کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، ان کو آپس میں امریکہ اور اسرائیل نے لڑا دیا ہے اور اب تماشا دیکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ ظالم جو ہے وہ اپنی منہ کی کھائیں گے اور ان کو یقیناً شکست ہوگی۔ ایران انشاءاللہ ان کو ضرور تباہ و برباد کرے گا، جو کہ امریکہ دعوے کر رہا ہے، وہ دعوے امریکہ کے سب غلط ثابت ہو جائیں گے۔ امریکہ کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے ایران کی طرف سے۔ ایران پر جو اسرائیل کا حملہ ہوا ہے، اس کے بعد ایران نے اسرائیل اور امریکی میزائل حملوں کے جواب میں آپریشن فتح خیبر کا آغاز کر دیا ہے۔ فتح خیبر 628 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہودیوں کے خلاف جو مارکہ خیبر تھا، اسی نام سے ایران نے جو ہے فتح خیبر جنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ ایک سپر پاور امریکہ اور ایک ایسا ملک جو کہ پچھلے 20 سال سے پابندیوں کی زد میں ہے، نہ اس کے پاس ایئر فورس ہے، نہ اس کے پاس ایٹمی سسٹم ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی ہوائی فوج ہے، لیکن اس کے باوجود وہ تنہا میدان میں کود پڑا ہے اور عالم کفر کو للکار کر رکھ دیا ہے۔ اللہ پاک ایران کو کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اگلی بات کرتے ہیں۔ شہباز شریف کا ایمان فارغ ہو چکا ہے، یہ کہنا ہے جلیل شرک پوری صاحب کا۔ جلیل شرک پوری صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ شہباز شریف کا ایمان فارغ ہو چکا ہے اور اس کا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے، اور جو اس کا جنازہ پڑھے گا اس کا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ آپ ان کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ اب اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے، یہ مر جائے اسی کیفیت میں جو مولوی اس کا جنازہ پڑھائے گا، میں کہوں اس کا بھی حرام۔ جی ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی جلیل شرک پوری صاحب کی۔ ہمارے
جو حکمران ہیں یہ بالکل گھٹنے ٹیک چکے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے آگے، جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اور امریکہ کے کہنے پر ہر وہ کام کر رہے ہیں جو کہ دین اسلام کے خلاف ہے، اور اسرائیل کو بھی تسلیم کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے۔ اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی کہا تھا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ایک طرف اسرائیل جو ہے اور امریکہ جو ہے مل کر فلسطین کے اوپر پچھلے 2 سال سے بمباری کر رہے ہیں اور تقریباً 80,000 کے قریب فلسطینیوں کو شہید کر چکے ہیں اور غزہ کی بستی کو ملیا میٹ کر چکے ہیں، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں پاکستان کے، وہ ان کے پیچھے لگ کر اپنا آپ بھی تباہ کر رہے ہیں، اپنی دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور دین اسلام اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شہباز شریف کے بارے میں جو جلیل شرک پوری صاحب نے بیان دیا ہے، یقیناً یہ ان کے سچے عاشق رسول ہونے کی گواہی ہے۔ آنے والے وقت میں ہمیں اور بھی اس طرح کے بہت سارے علماء کرام کے بیانات بھی آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ اپنی پالیسی پر نظر ثانی نہیں کرتے اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ایران کی سپورٹ نہیں کرتے تو یقیناً یہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کر لیں گے۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔